اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرادم اجمعین۔ ویورس، آج کے ہمارے چیپٹر کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جو بغیر یاد کرنے کی زحمت کے وہ ارادہ کرتا ہے، بغیر قلب اور ضمیر کے وہ دوست رکھتا ہے، اور خوشنود ہوتا ہے بغیر رقت و تباہ کے، وہ دشمن رکھتا ہے اور غضبناک ہوتا ہے بغیر غم و غصہ کی تکلیف کے، جس سے پیدا کرنا چاہتا ہے اسے ہو جا کہتا ہے، جس سے وہ ہو جاتی ہے بغیر کسی ایسی آواز کے جو کان کے پردوں سے ٹکرائے، اور بغیر ایسی صدا کے جو سنی جا سکے، بلکہ اللہ سبحان کا کلام بس اس کا ایجاد کردہ فعل ہے، اور اس طرح کا کلام پہلے سے موجود نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ قدیم ہوتا تو دوسرا خدا ہوتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عدم کے بعد وجود میں آیا ہے کہ اس پر حادث صفتیں منطبق ہونے لگیں اور اس میں اور مخلوقات میں کوئی فرق نہ رہے، اور نہ اسے اس پر کوئی فوقیت و برتری رہے، کہ جس کے نتیجے میں خالق و مخلوق ایک سطح پر آ جائیں اور صانع اور مصنوع برابر ہو جائیں۔ اس نے مخلوقات کو بغیر کسی ایسے نمونے کے پیدا کیا جو اس سے پہلے کسی دوسرے نے قائم کیا ہو، اور اس کے بنانے میں اس نے مخلوقات میں سے کسی ایک بھی مدد نہیں چاہی۔ وہ زمین کو وجود میں لایا اور بغیر اس کام میں الجھے ہوئے اسے برابر روکے تھامے رہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا، میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک طویل حدیث منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنے فرزند شیخ ہیبت اللہ کو بہت سی باتوں کی وصیت کی تھی، اور انہوں نے اپنی وصیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی آمد کی بشارت بھی دی تھی، اور فرمایا تھا، رب العالمین میری نسل میں سے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمائیں گے، اور وہ لوگوں کو خدا کی وحدانیت کی دعوت دے گا، لیکن اس کی قوم اسے جھٹلائے گی، اللہ تعالیٰ انہیں طوفان کے ذریعے سے غرق کر دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 پشتوں کا فاصلہ تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ابا نبی اور وصی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہیبت اللہ کو وصیت کی تھی کہ اپنی اولاد سے کہہ دیں کہ جس سے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ نصیب ہو وہ اس پر ایمان لائے اور اس کی پیروی کرے اور تصدیق کرے، اور جو ایسا کرے گا وہ غرق ہونے سے بچ جائے گا۔ اس وصیت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ پھر حضرت شیخ ہیبت اللہ علیہ السلام نے اپنے والد کی تجہیز و تکفین کی۔ جب تدفین سے فارغ ہو کر حضرت شیخ ہیبت اللہ علیہ السلام اپنے گھر آئے تو اس وقت ان کا بھائی کابیل ان کے پاس آیا اور ان کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے والد کے بتائے ہوئے علم کا اظہار کیا تو آپ علیہ السلام کو بھی حابیل کی طرح سے میں قتل کر دوں گا۔
اس دھمکی کی وجہ سے حضرت ہبات اللہ پر اور ان کی نسل پر اولاد قابیل کا خوف طاری ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے علم و ایمان اور اسم اکبر اور میراث نبوت اور علم نبوت کے اثار کو اپنے تک محدود کر لیا تھا اور اس کو اپنے پاس مخفی رکھا، یہاں تک کہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کو پڑھا اور وصیت کے تحت وہ ان پر ایمان لائے اور ان کی تائید و تصدیق کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے فرزند ہبات اللہ سے فرمایا تھا کہ وہ سال میں ایک دن مقرر کریں اور اس دن کو اپنے لیے روز عید قرار دیں، اور اس دن وہ حضرت نوح علیہ السلام کی آمد سے لوگوں کو باخبر کرتے رہیں، اور اسی طرح سے ہر جانے والا نبی اپنے بعد آنے والے کی وصیت کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ معاملہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے ایک شخص نے حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا نام سکم تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کی حالت پر اتنا نوحہ کیا کہ ان کا لقب ہی نوح بن گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ان کا نام عبد الغفار بھی تھا۔ انہوں نے اپنی ذات پر اتنا نوحہ کیا کہ ان کا لقب ہی نوح مشہور ہو گیا۔ ایک اور روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کا اصلی نام عبد الملک تھا۔ انہیں نوح کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 500 برس تک نوحہ کیا تھا۔ اسی طرح بعض روایات میں مرقوم ہے کہ آپ کا نام اصل عبد الاعلیٰ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کے عرصے میں اور کوئی نبی اور رسول نہیں تھا اور ان کی نبوت میں کوئی شریک نہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات لوگوں کو تبلیغ کی، لیکن لوگوں نے سرکشی اختیار کی اور اس وقت انہوں نے ربی انی مغلوب فانتصر کہہ کر خدا سے مدد طلب کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی قوم بھی ڈٹی رہی اور یہی کہتی رہی کہ ان معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ سوا کو، نہ ود کو، نہ یوس کو، نہ نصر کو، ان سب میں سے کسی کو نہ چھوڑنا۔ ابلیس نے ان کے مرے ہوئے نیک بڑوں کی شبیہیں بنا کر انہیں دی تھیں، جس سے بالآخر وہ بت پرستی میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان سب باتوں کے علاوہ شیاطین اور غیر انسانی مخلوقات انسان کو اخلاقی طور پر بد کردار کر رہی تھیں، اور وہ انسانی عورتوں کو جسمانی طور پر بھی بد کردار کر رہے تھے، اور اس طرح انہوں نے انسانی عورتوں کے علاوہ جانوروں کے ساتھ بھی برے فعل کرنے شروع کر دیے۔ تو انجیل میں موجود اس حکم کو آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب کہا گیا کہ کشتی میں صرف صاف جانور رکھنے ہیں، چونکہ آپ قابیل کی اولادوں پر مبعوث ہوئے تھے جو ابتدا ہی سے گمراہ، سرکش، آتش پرست، بت پرست، زناکار، جرائم پیشہ اور نافرمان تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں تک توحید اور عبادت کا پیغام پہنچاتے اور اس کے علاوہ ان کو دوسروں کی پرستش سے باز کرتے اور انہیں دردناک دن سے ڈراتے اور انہیں یہ درس دیتے کہ اصل میں اللہ خدا یکتا و یگانہ کی توحید اور عبادت ہی تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہے۔ پہلا رد عمل اس زمانے کے طاغوتوں، خسروں اور صاحب زروں نے اس طرح دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا، بے بنیاد اور بیہودہ کہا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے 3 جواب دیے۔ قوم نوح کے سردار اور سرمایہ دار کافر تھے۔ انہوں نے کہا
کہ ہم تو تجھے صرف اپنے جیسا انسان دیکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو رسالت کے لیے فرشتوں کو اپنے کندھوں پر لینا چاہیے تھا، جبکہ انسان کا مقام فرشتوں سے نیچے ہے، جس پر حضرت نوح علیہ السلام نے انسانوں کے اشرف المخلوقات ہونے کی یہ دلیل دی کہ رب العالمین نے فرشتوں کو انسان کے تعظیم سجدے کا حکم دیا تھا اور اس لحاظ سے انسانوں کی برتری کو ظاہر کیا۔ دوسری بات جو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیش کی کہ تیرے گرد و پیش ہم جو تیری پیروی کرنے والے ہیں سوائے چند پست نگاہ اور بے خبر نوجوانوں کے اور ہم کسی کو نہیں دیکھتے، اور ایک رہبر اور پیشوا کی حیثیت اس کی قدر و قیمت اس کے پیروکاروں سے پہچانی جاتی ہے، جیسے کہ اصطلاح کے مطابق صاحب مزار کو اس کے زائرین سے پہچانا جاتا ہے۔ جب ہم تیرے پیروکاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چند ایک وضاحت گمنام فقیر اور غریب لوگ نظر آتے ہیں جن کا روزگار نہایت معمولی ہے، تو ایسی صورت میں تم کس طرح امید کر سکتے ہو کہ ہم مشہور و معروف دولت مند اور نامی گرامی لوگ تمہارے سامنے سر تسلیم خم کر لیں گے؟ اور ہم لوگ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور نہ ہی کبھی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، اور تم ہم سے اس غیر معقول توقع کی طلب رکھتے ہو۔ ان لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے شخصیت کے مفہوم اور معیار کو اچھی طرح نہیں پہچانا تھا۔ ان کے نزدیک شخصیت کا معیار مال و دولت، لباس اور گھر اور خوبصورت اور قیمتی سواری تھا، لیکن طہارت، تقویٰ، حق جوئی جیسے اعلیٰ انسانی صفات سے یہ لوگ غافل تھے، جو غریبوں میں زیادہ اور امیروں میں کم پائے جاتے ہیں۔ طبقاتی اونچ نیچ بدترین صورت میں ان کی افکار پر حکم فرماتی ہے، اس لیے وہ غریب لوگوں کو اراذل یعنی ذلیل سمجھتے تھے، اور اگر وہ طبقاتی معاشرے کے قید خانے سے باہر نکل کر سوچتے اور باہر کی دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ انسان کی بلندی کا معیار تقویٰ ہے۔ بس آپ کی تبلیغی کوششوں کا کوئی خاص نتیجہ برآمد نہ ہوا اور آپ کے متقدین کی تعداد 80 سے زیادہ نہ ہو سکی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب اس دنیا سے آسمانی دنیا کی طرف رواں دواں ہوئے تو آپ اپنے امور دینی کو، اپنے صاحبزادے متسلق کو اپنا جانشین مقرر کر کے گئے، اور اسی طرح متسلح نے فرزند لامق کو اپنا جانشین مقرر کیا اور وصیتیں کیں، اور اسی طرح لامق نے اپنے صاحبزادے حضرت نوح علیہ السلام تک جانشینی ان کو مقرر کی۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ رب العالمین نے اپنی زمین کو ایسے عالم سے خالی نہیں رکھا جو لوگوں کی رہنمائی کر سکے، اور سبیل نجات کے متعلم بھی اللہ رب العالمین نے زمین پر رکھی ہیں، البتہ ان کی تعداد انتہائی قلیل ہے۔ رب العالمین نے انبیاء کی امتوں کی تفصیل بیان کی ہے اور انہیں آنے والے کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ بس قبل نبوت حضرت نوح علیہ السلام اپنے باپ دادا کے مذہب پر تھے، انتہائی عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، محب اور خدا پرست تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی ازاں رسانیوں سے پریشان ہو کر ان سے علیحدگی اختیار کیے ہوئے تھے، اور کوفہ کے غربی سمت فرات کے کنارے ایک غیر آباد مقام پر رہتے تھے، اور وہیں ہمہ وقت خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے کہ جب آپ علیہ السلام کی عمر کا ایک طویل حصہ گزر گیا تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا
کہ اے نوح علیہ السلام، تم گوشہ نشین کیوں ہو؟ باہر نکلو اور بھٹکی ہوئی قوم کو رائے راست پر لانے کی کوشش کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ قوم بڑی نابکار ہے، نہ میری سنتی ہے، نہ میری طرف رخ کرتی ہے اور نہ مجھے پہچانتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اگر یہ لوگ نرمی اور آسانی سے راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان سے جہاد کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ان کے مقابلے میں جہاد کی طاقت و توانائی نہیں رکھتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اگر خدا طاقت و توانائی عطا کر دے تو جہاد کرو گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً میں جہاد کروں گا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے نوح علیہ السلام، میں جبریل خدا کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اس وقت رب العالمین نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور سلام کے بعد کہا ہے کہ میں نے تمہیں طاقت و توانائی دے کر نبوت کے منصب پر فائز کر دیا ہے۔ اب تم تبلیغ کے لیے گوشہ چھوڑ کر میدان میں نکلو اور فریضہ نبوت ادا کرو۔ خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام عزم و ہمت کے ساتھ ایک سفید عصا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور خدائی طاقتوں کو سمیٹ کر تبلیغ کی غرض سے ایک ایسی بستی میں داخل ہوئے جہاں لوگ عید کی خوشیاں منا رہے تھے، آتش پرستی میں مشغول تھے اور آگ بھڑک رہی تھی۔ آپ نے نعرہ توحید بلند کیا اور فرمایا، اے گمراہ قوم کے لوگو، آگاہ ہو جاؤ کہ تم نے شیطانی جامہ پہن رکھا ہے، حقیقی خدا سے منحرف ہو کر آگ اور بتوں کی پرستش کر رہے ہو جو تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اگر تمہیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو خدائے واحد لا شریک کی اطاعت کرو۔ میں تم سے یہی اقرار لینے آیا ہوں، کیونکہ رب العالمین نے مجھے تم پر نبی مقرر کیا ہے، مگر بدبختوں نے ایک نہ سنی، حالانکہ ان پر ہیبت طاری ہوئی اور ان کا آتش کدہ گل ہو گیا۔ آتش کدہ کے گل ہونے اور حضرت نوح علیہ السلام کی اس دلیرانہ گفتگو سے ایک طرف تو آتش پرستوں پر خوف و ہراس اور سلامسیری کے آثار طاری تھے، دوسرا ان لوگوں پر حضرت نوح علیہ السلام کی ہیبت بڑی حد تک طاری ہو گئی۔ اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام پر بہت کم افراد ایمان لائے ہوئے تھے، جبکہ آپ نے اپنی قوم کو علانیہ طور پر دین کی دعوت دی تھی، اور جب ہیبت اللہ کی نسل نے سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے علم کی تصدیق کرتے ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سچے ہیں۔ چنانچہ وہ ان پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی، جبکہ قابیل کی اولاد نے ان کی تکذیب کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر خدا نے رسول بنا کر کسی کو بھیجنا ہی تھا تو وہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر روانہ کرتا۔ اور اس طرح ان کی پوری قوم میں سے صرف قلیل مقدار میں 80 لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور اسلام کا بطور دین قبول کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سے پہلے اولو العزم رسول تھے جنہیں زمین پر مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے القابات میں سے ایک ان کا لقب آدم ثانی بھی ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے القابات میں سے ان کا ایک لقب ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ ہے۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے القابات میں سے ان کا ایک لقب ابو تراب یعنی مٹی کا باپ، خاک کا باپ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ اس لیے کہا گیا کیونکہ تخلیق انسانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جن کو رب العالمین نے خلق کیا۔ اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ابو تراب اس لیے کہا گیا کیونکہ مٹی کی تخلیق کی ابتدا
حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اس لیے کہا گیا کیونکہ جب زمین پر عظیم طوفان آیا تو اس طوفان سے زمین کے سارے انسان مر گئے، اور پھر اس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں سے زمین پر انسانوں کی ابتدا ہوئی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کا لقب دیا گیا۔ بس ہمارا ٹاپک ابھی جاری ہے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجعل علی مجمعین۔